گنڈا پور صاحب کو راتوں کو صبح کو یاد آتا ہے جنرل فیاض بار بار محمد زبیر نے جو انکشافات کیے ہیں اس پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا. بھیا آپ بھی تو روز بات کرنے کے لیے ملتے ترلے کر رہے ہیں نا, تو کسی کے بات کرنے پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیس جو ہے نا حکومت کو مخصوص نشستیں ملنے کی طرف جا رہا ہے. منیب اختر چیف جسٹس نہیں بن سکے گا. صابر مٹھو کو نوٹس ملنے کا مطلب ہے جنرل باجوہ کو نوٹس مل گیا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان اقرا ریاض. ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے پسندیدہ تغذیہ نگار مزمل سہروردی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. سر کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک, آپ سنائیں. میں ٹھیک ہوں, اللہ پاک کا شکر ہے. سر آج کے ٹاپکس کافی دلچسپ ہیں. جنرل باجوہ کہتے تھے کہ جنرل فیاض حمید بہترین آرمی چیف ہوں گے. سی ایم کے پی کی جانب سے یہ انکشاف ہوا ہے. پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں سے متعلق جو کیس کی سماعت ہوئی ہے, قاضی فائز علی صاحب کے جو ریمارکس آئے ہیں اس پر بات کریں گے. سر سب سے پہلے بڑھتے ہیں سی ایم کے پی کی جانب سے جو کہا گیا ہے اہم انکشاف ہے, اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو, فیض کی یاد تو انہیں روز ستاتی ہے. جب جب ان کے زخم درد کرتے ہیں ان کو فیض کی یاد ستاتی ہے. پی ٹی آئی والوں کو یہ سوچتے ہیں کہ اگر آج فیض چیف ہوتا تو ہماری حکومت ہوتی ہے, آج فیض چیف ہوتا تو یہ ہوتا. تو جنرل باجوہ تو پتہ نہیں فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے یا وہ تیسری ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے. مجھے نہیں لگتا کہ جنرل باجوہ کے کسی بھی ڈیزائن میں فیض کو چیف بنانا شامل تھا. وہ تو تیسری ایکسٹینشن کے لیے کوشش کر رہے تھے آخری دن تک, اور وہ بلیک میل کر رہے تھے کہ اگر مجھے ایکسٹینشن نہ دی تو میں مارشل لا لگا دوں گا. میں ملک میں جو سارا سیاسی فساد تھا وہ تو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن, تیسری ایکسٹینشن کے لیے تھا نا, جس میں عمران خان انہیں تا حیات ایکسٹینشن دینے کو بھی تیار تھے کہ اگر مجھے اقتدار میں لے آئیں تو میں آپ کو ملک کا تا حیات آرمی چیف بنا دوں گا. اور دوسری طرف وہ پی ڈی ایم کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ مجھے نہیں دیں گے ایکسٹینشن تو عمران خان آپ کو کھا جائے گا. تو اس سارے سینیریو میں مجھے نہیں لگتا کسی جگہ بھی جنرل باجوہ کے ڈیزائن میں جنرل فیاض کو آرمی چیف بنانا تھا. جو بات گنڈا پور کر رہے ہیں وہ اپنے زخم ہرے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ڈیزائن میں ان کو آرمی چیف بنانا ضرور موجود تھا, اور پی ٹی آئی ان کو آرمی چیف بنانا چاہتی تھی, اور پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ وہ آرمی چیف بن جائیں گے تو پھر ان کے اقتدار کے دن لمبے ہو جائیں گے, اگلا الیکشن بھی وہ کرائیں گے, ان کی 2 ٹرمز میں پھر عمران خان کے 10 سال پورے ہو جائیں گے. میرے خیال میں وہ گنڈا پور صاحب کو راتوں کو صبح کو یاد آتا ہے جنرل فیاض بار بار, کیونکہ فیاض کے دور میں کیا مزے تھے. اور گنڈا پور صاحب نے تو اور مزے کیے نا, وہ کور کمانڈر پشاور بھی رہے اور اس دوران انہوں نے کے پی کی حکومت کو بہت پروٹیکشن دی اور سب کچھ کیا. لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. آج کل تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی محمد زبیر نے جو انکشافات کیے ہیں اس پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا کہ نواز شریف اور جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی. بھائی صرف نواز شریف اور جنرل باجوہ کی ملاقات پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ یہ جو عمران خان اقتدار سے نکلنے کے بعد ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کرتے رہے, اس پر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا جائے؟ جو جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا کے ساتھ عمران خان ملاقاتیں کرتے رہے, اس پر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا جائے؟ جو جنرل فیض پولیٹیکل انٹرونشن 2018 کے انتخابات میں کرتے رہے, اس پر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا جائے؟ جو عمران خان کے لیے جنرل باجوہ نے اقتدار میں لانے کے لیے سہولت کاری کی, اس پر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا جائے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ سیاسی جماعت جس کی ساری سیاست جو ہے وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے کندھوں پہ ہے, اور جب ان کی مرضی کا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہا تو وہ اقتدار سے نکل گئے, ان کی سیاست ہی ختم ہو گئی. وہ محمد زبیر کے انکشاف پر نواز شریف پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے. نواز شریف کی جنرل باجوہ سے پتہ نہیں ملاقات ہوئی نہیں ہوئی, اس کا کوئی ثبوت موجود ہے نہیں موجود ہے. مجھے نواز شریف کی صفائی دینے کی بھی ضرورت نہیں اور محمد زبیر کی صفائی دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. لیکن عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقاتیں تو آن ریکارڈ ہیں نا, جو انہوں نے خود مانی ہے کہ میں ملا ہوں. اور جو ظہیر الاسلام پاشا اور سارا کچھ جو انہوں نے کیا وہ تو آن ریکارڈ ہے نا. پھر یہ جو کہتے تھے کہ جی اپوزیشن کا کیا کام ہے آرمی چیف سے ملنے کا, اور یہ جو آج کل روز کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف جی ایچ کیو سے آرمی چیف سے بات کریں گے, تو یہ خود بھی تو روز آرمی چیف کو ملنے کا مطالبہ کر رہے ہیں, روز آرمی چیف سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کسی نے ملاقات کی ہے تو اس نے بڑی زیادتی کر دی ہے. یہ حق تو صرف تحریک انصاف کو حاصل ہے کہ وہ روز پبلکلی آ کر کے کہ ہم فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں,
आर्मी चीफ को चाहिए हमसे बात करे, लेकिन अगर कोई और मिल ले और बात करे तो वो बड़ी साजिश की बात है। और देख रहे हैं जी, कोई और मिलेगा तो उस पर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। हम मिले तो ये बड़ी शरई और ऐन मोमनों वाली हरकत है अगर हमने मिल लिया तो। मुझे ये समझ नहीं आती कि तहरीक इंसाफ जिनका मंशूर ही आर्मी चीफ के साथ मिलकर सियासत करना है, वो दूसरे पर इस पर कैसे तनकीद कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी, सीएम केपी की जानिब से आज ये भी कहा गया कि बानी पीटीआई जो है उनकी जानिब से कोई किसी से वादा वाइद नहीं किया गया था कि वो किसी को आर्मी चीफ बनाएंगे, ये महज बातें हैं। ये देखें, आर्मी चीफ वादा तो किया ही नहीं जाता। जब ये नजर आ रहा था कि आप तो फैज को DGISI से हटाने को तैयार नहीं थे कि हमारी हुकूमत चली जाएगी, और आप फैज को बाद में आज आप कहते हैं बेहतरीन आर्मी चीफ होता। फैज के अलावा तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था ना इमरान खान का। ये जो आखिरी आपने आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए मार्च निकाला हुआ था और उसको पिंडी लेके जा रहे थे, वो तो फैज को बनाने के लिए था ना, कि फैज को मौका मिलना चाहिए। आप तो सारा खेल ही फैज के लिए खेल रहे थे कि उसको बनाना है। एक दफा फैज बन गया तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन अफसोस फैज नहीं बन सका। फैज घर चला गया। फैज घर चला गया तो आप भी घर चले गए। फैज घर चला गया तो आप बडियाला जेल चले गए, क्योंकि आपकी सियासत तो फैज की मरूने मिन्नत थी। फैज खत्म, आप खत्म। तो इसलिए ये जो आज दूसरों पे तनकीद कर रहे हैं, पहले ये तो कहीं ना कि हम कभी आर्मी चीफ से नहीं मिलेंगे, तो फिर दूसरों के मिलने पर एतराज कर लें। भाई आप तो रोज सुबह उठ के अजान देते हैं कि हम आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं, और दूसरों के मिलने पर एतराज कर रहे हैं कि उस पर जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। अपना मुतालबा यह है कि फौज हमसे बात नहीं कर रही, आसिम मुनीर हमें मिलने का वक्त नहीं दे रहा, गंडापुर सब कह रहे हैं उनको हमसे मिलना चाहिए, वो हमसे बात क्यों नहीं करते हैं। रऊफ हसन, शहरियार अफरीदी, बैरिस्टर गौर, उमर अयूब सब कह रहे हैं फौज हमसे बात करे, और एतराज कर रहे हैं कि किसी और ने बात क्यों कर ली। भैया आप भी तो रोज बात करने के लिए मिलते तरले कर रहे हैं ना, तो किसी के बात करने पर आपको क्या एतराज है। या तो आप स्टैंड लें, या आज के बाद कोई ऑपोजिशन का रुकन आर्मी चीफ को नहीं मिलेगा, आए ये चार्टर साइन कर लें। पर आप तो रोज मिलना चाहते हैं। आपकी तो सियासत ही आर्मी चीफ और DGISI तो शुरू होकर उस पर खत्म हो जाती है। और हैरानगी की बात है, दूसरों पर एतराज करते हैं, दूसरों को कहते हैं कि जब हम हुकूमत में थे तो आप अमेरिकी सफीरों को क्यों मिलते थे। खुद रोज अमेरिकी सफीरों को मिलते हैं, उनके नाश्ते करते हैं, ये उनको कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में मिले। अब आप अपोजिशन में आप ना मिले अमेरिकी सफीरों को, आपने अमेरिका में लॉबिंग फर्म में हायर करनी। कोई और मिले तो आपको एतराज है, आप मिलने तो किसी को कोई एतराज नहीं है। जो काम आप खुद कर सकते हैं वो आपको उसकी इजाजत है, लेकिन कोई और सियासी जमात करे तो उस पर आपको बड़ा एतराज है। ये अजीब मंतक और अजीब सियासत है। सर अब आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की जानिब। तो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई है। काजी फाइज ईसा साहब के अहम रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो 10% जिनकी अक्सरियत है तो उनको ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। आप इस मुतालिक क्या कहेंगे, अंदर की बात क्या है? देखिए, मुझे लगता है ये केस जो है ना, हुकूमत को मखसूस नशिस्तें मिलने की तरफ जा रहा है। मैंने पहले भी ये कहा है कि मेरिट पर ये नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद की बनती हैं। आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि किसी को ना दें। आइन में आप सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद कम कर दे। ये कैसे हो सकता है किसी को भी ना मिले, इससे तो नशिस्तें कम हो जाएंगी। यहाँ ये हुकूमत को मिलनी है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल ही नहीं सकती है, आज की समाअत में बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब मिलनी तो हुकूमत को ही है, और हुक्मरान इत्तेहाद का हक भी है इन सीटों पर। अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी अंदर की सियासत क्या है, वहां पर वो देख रहे हैं कि इससे हुकूमत को 2/3 मिल जाएगी, फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स हो जाएंगी, फिर ये हो जाएगा, फिर मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा, इसलिए मुनीब अख्तर साहब चाहते हैं कि ये नाम मिले। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी अंदर की सियासत है, उसने इस केस को कोई लंबा और मुतनाज़ किया हुआ है। वरना अगर आइन और कानून के मुताबिक चलें तो ये नशिस्तें जो है हुक्मरान इत्तेहाद को मिलेंगी, और उसके अलावा किसी को मिल ही नहीं सकती हैं। सर अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक नोटिस को लेकर। तो सर जनरल बाजवा के जो समधी हैं साबिर मिट्टू, उनको क्या नोटिस मिला है, अंदर की बात क्या है, उस नोटिस से हवाले से बताइएगा, क्या तफसीलात है? देखिए, 24 जून को, यानी कि आज जब हम बात कर रहे हैं 24 जून को, उनको नोटिस दिया है साबर मुट्ठी को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब ने,
کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, انہوں نے غیر قانونی طور پہ سرکاری محکموں کی زمینیں بیچی ہیں, ان زمینوں کی خرید و فروخت کی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو پیسے حاصل ہوئے ہیں وہ منی لانڈر کر کے وہ ملک سے باہر لے گئے ہیں. تو صابر مٹھو کو جنرل باجوہ کے داماد کے خلاف کے سمدھی کے خلاف پہلے انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے شروع کی تھی, لیکن ایک دن کے بعد ہی وہ انویسٹیگیشن بند ہو گئی تھی اور انہیں ایف آئی اے سے کلیئرنس لیٹر مل گیا تھا اور انہیں بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا. اور یہ جنرل عاصم منیر کے دور میں ہی ہوا تھا. سب کہا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کا جادو پھر کام کر گیا اور انہوں نے صابر مٹھو کو بچا لیا. لیکن اب نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آج دوبارہ صابر مٹھو کو اینٹی کرپشن گورنمنٹ پنجاب کی جانب سے, محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے منی لانڈرنگ کا نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے اور سرکاری زمینوں کی خرید و فروخت کی ہے, اور آپ جو ہے اینٹی کرپشن میں پیش ہو کر اپنی وضاحت دیں. اب صورتحال یہ ہے کہ صابر مٹھو کو نوٹس ملنے کا مطلب ہے جنرل باجوہ کو نوٹس مل گیا. سمدھی تو بڑا قریبی ہے, اور وہ صابر مٹھو جو تھے وہ جنرل باجوہ کی آنکھیں اور کان تھے. جنرل باجوہ کے دور میں تو نظام حکومت صابر مٹھو چلاتے تھے. تو پہلے جب ان کو نوٹس ملا تھا تو پورے در و دیوار ہل گئے تھے, اور ایک دن میں نوٹس واپس ہو گیا تھا. اور اب صابر مٹھو کو 24 جون کو دوبارہ منی لانڈرنگ کا نوٹس مل گیا ہے محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب سے, اور ریونیو ڈپارٹمنٹ پنجاب جو ہے ان کے تمام اثاثوں کی زمینوں خرید و فروخت کی ڈیٹیلز بھی اینٹی کرپشن نے محکمہ مال سے مانگ لی ہیں. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ کیا جنرل باجوہ کے سمدھی صابر مٹھو کے احتساب کا فیصلہ ہوا ہے, یا یہ دوبارہ ان کو تھوڑا, میرا مطلب ہے, چابی دینے کے لیے صابر مٹھو کو نوٹس دیا گیا ہے. پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ صابر مٹھو کو نوٹس دیا گیا تھا لیکن بعد میں اس میں کلیئرنس ہو گئی تھی. تو کیا اب دوبارہ ان کو نوٹس دے کے کلیئرنس دی جا رہی ہے اور اس طرح وہ اپنی تمام کلیئرنس کٹھی کر رہے ہیں, یا اس بار کوئی ایکشن ہوگا یہ اس نوٹس کے 1-2 دن میں. لیکن 24 جون کو محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے صابر مٹھو کو منی لانڈرنگ پر نوٹس جاری کیا ہے اور ان کو طلب کیا ہے. ویسے تو وہ سنا ہے پاکستان میں نہیں ہے, آتے جاتے رہتے ہیں, زیادہ دبئی میں رہتے ہیں. اب وہ اینٹی کرپشن پنجاب میں حاضر ہوتے ہیں یا اس سے پہلے اینٹی کرپشن پنجاب ان کے پاس حاضر ہو جاتا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ناظرین یہ تھی آج کے اندر کی باتیں. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.